بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسوله الكريم، خير المبشرين والمنذرين، شفيع المذنبين، المخاطب طه وياسين، نبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53 ہے، اور جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے اسلام انسانی مشکلات کا حل ہے، جس کی آج یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے، چوتھی مجلس ہے. انسان تمام مشکلات کو فیس کرتا چلا جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ اس کے پاس کسی نے حل بتایا ہے، اور جب اسے حل مل جاتا ہے تو وہ انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن جس کے پاس حل نہیں ہوتا، مثلا اگر انسان نیچے کھڑا ہے، اسے پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو کیسے چڑھے گا؟ تو اس کے چڑھنے کا حل ڈھونڈنا ہے اسے
یا تو وہ رسی باندھے یا ایسے اسٹیپ بنائیں یا کوئی اس طرح کا وسیلہ تلاش کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ پہاڑ پہ چڑھ جائے۔ لیکن جس کے پاس نہیں ہے اور چڑھنا اوپر ہے، جانا ہی جانا ہے، اگر نیچے رہ جائے گا تو درندے کھا جائیں گے، تو پھر یا تو حل ڈھونڈے یا درندوں کی نظر ہو جائے۔ وہی حال اس دنیا کا ہے، یا ہم حل ڈھونڈ لیں، اگر ہم حل ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں تو درندوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور یہ شیطان انسان کو اتنا ابھارتا ہے کہ یہ ایک انسان دوسرے انسان کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کر دیتا ہے۔ یہی انسان جو ایک انسان کو مارنے کے لیے اسلحہ بناتا ہے، یہی انسان اگر دوسرے انسان کو باقی رکھنے کے لیے اس کے لیے غذا فراہم کرے، اس کے لیے روزگار فراہم کرے، اس کے لیے وسائل فراہم کرے، تو یہ انسان اور زیادہ ترقی کر سکتا تھا۔ آج انسان پریشان ہے کہ پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے، اگلے والوں کا کیا ہوگا یا ہمارا کیا ہوگا، تو ہم بچے مثلاً کم پیدا کریں یا ان کو جیسے کہ آج کے حالات ہیں، لوگ مر رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں، یا ایک نظام ایسا بنایا گیا ہے، اس پر ہمیں بحث نہیں کرنی ہے، لیکن انسان مارا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں پاپولیشن کا ڈر ستا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو اپنے کھانے کا ڈر ستا رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اپنے رہنے کا ڈر ستا رہا ہے کہ اتنا چھوٹا سا گھر ہے، بچے زیادہ ہوئے تو کہاں لے جائیں گے، اتنا کم کھانا ہے، اتنا کم روزگار ہے، بچے پیدا ہو گئے تو کیا کریں گے، ہو گئے تو ان کو پہلے ہی مار دیا جائے، جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک انسان کو مارنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور قیامت میں اس کا سوال بھی ہوگا۔ قرآن مجید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ کتنی اہم آیت کریمہ ہے۔ جب کوئی کسی کو بغیر اس کے کہ وہ قتل نفس یا فساد فی الارض کا مرتکب ہوا ہو قتل کر دے، تو ایسا ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا ہے۔ آج کے دور میں حیرت ہوتی ہے انسان کو، ترقی یافتہ زمانے میں یہ انسان اتنا گر سکتا ہے کہ دوسرے انسان کا آسانی سے قتل کر دیتا ہے، اسے فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کا بھی نمبر آنے والا ہے۔ اگر یہ انسان موت و حیات پر قادر ہوتا تو پھر اگر وہ ایسا کرتا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ تو موت و حیات پر قادر ہے۔ یہ انسان اپنے پیدا ہونے پر قادر نہیں ہے، اپنی موت پر قادر نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے کلر، اپنے رنگ پر بھی قادر نہیں ہے، اپنے چہرے مہرے کو بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، مذکر یا مؤنث بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، اپنا قد بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، پھر کس چیز پر قادر ہے؟ کس کا غرور کرتا ہے وہ؟ اور ایک دوسرے کو ستانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے کتنی جتن کرتا ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ کس سے کون پوچھے گا؟ وہی پوچھے گا جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی سوال کرے گا جس نے خلق کیا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اگر تم مالک ہو تو بتاؤ، تم بھی ایک ایسا پیدا کر کے دکھاؤ۔ جتنا علم آیا اس کی طرف سے آیا ہے، جتنے انبیاء ہیں اس کی طرف سے آئے ہیں۔ اور اگر خدا وحدہ لا شریک نے یہ نظام نہ بنایا ہوتا، یہ اسلامی نظام ہمیں نہ دیا ہوتا، تو انسان اس دنیا کا رنگ و روپ کچھ اور ہوتا۔ یہ جو آپ کو چمک دمک دکھ رہی یہ نہیں ہوتی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روشنی کیسے بنے گی، یہ لائٹ کیسے بنے گی، یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئے گی۔ یہ پتے باندھتے ہوئے ابھی بھی اسی جنگل میں گھوم رہا ہوتا۔ اس انسان کو پروردگار عالم نے اسلام جیسی نعمت عطا کی، تب جا کے یہ انسان، اس کے اندر کی انسانیت باقی رہی۔ اگر یہ اس انسان کے پاس یہ نعمت نہ ہو یا یہ نعمت نہ ہوتی
تو اس انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہاں جاتا ہے یہ انسان؟ یہ انسان تو پروردگار عالم کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، نہ کہ شکر گزاری کرتا ہے۔ اس نے اس انسان کو سکھایا ہے کہ تم اپنے اقدار پر، یعنی اس انسانیت پر کیسے باقی رہ سکتے ہو۔ اس لیے اللہ نے اس کو صبر کرنا سکھایا، تمہارے اندر غرور و تکبر پیدا نہ ہو، تمہیں عبادتیں سکھوائیں، قیام کرو، رکوع کرو، سجدے کرو، تاکہ تمہارے اندر انسانیت باقی رہے، انسانیت ڈیولپ ہوتی رہے، اس انسانیت کو ختم مت کرو۔ اور جب انسان اسلام کے قریب آ جاتا ہے، اسلام کے پاس آ جاتا ہے، تو اب ایسا ہے کہ جیسے ہر چیز محفوظ ہے، اب یہ ناجائز کچھ نہیں ہوگا، جو کام کرے گا جائز کرے گا، صحیح کام کرے گا۔ ہم لوگ ماہ محرم میں عزاداری کرتے ہیں اور بہت سارے پروگرام بناتے ہیں، مجالس کا پروگرام، جلوس کا پروگرام۔ اس سال تو بہرحال بہت سارے پروگرام ہمارے ملتوی ہو گئے ہیں، جس سے نہیں ہو پائے ہم سے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد وآل محمد اس بیماری کو جلدی سے دور کر دے، اس مصیبت کو دور کر دے، تاکہ ہماری عزاداری پھر بہتر طریقے سے ہونے لگے۔ یہ عزاداری وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے اسلام بتایا جاتا ہے، جہاں سے اسلام کا اعلان ہوتا ہے، جہاں اسلام کی حفاظت کا طریقہ بتایا، جہاں سے انسان کو انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ کہیں پر بھی اگر ہمارے ہاں جنگ بھی بیان ہوتی ہے تو وہ جنگ صرف شر اور خیر بتایا جاتا ہے۔ اگر وہ شر کرنے والا تلوار چلانا نہیں چاہتا ہے تو اسلام اسے نہیں مارتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام جس جنگ میں بھی جاتے تھے پہلے یہی کہتے تھے، اگر تو جانا چاہتا ہے چلا جا، اور اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اگر تو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو قبول کر لے، اگر جنگ نہیں کرنا چاہتا تو بھی چلا جا، ہم تجھے مارنے نہیں آئے، ہم تو انسانیت کا پیغام لے کے آئے۔ لیکن یہ انسان دنیا حاصل کرنے کے چکر میں، اپنی ضد میں، بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو انسان نے ضد میں وہ کام کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ بھئی یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ اب خیبر میں دیکھیے، خندق میں دیکھیے، جہاں جہاں آپ دیکھنا چاہیں وہاں دیکھیں۔ پیغمبر اکرم نے بھی اسی چیز کو لوگوں تک پہنچایا جو پروردگار عالم چاہ رہا تھا، اور کچھ چیزیں بڑی دشوار تھیں پہنچانا، جہاں لوگوں کا ڈر بھی تھا۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں پر نعمت اور رحمت برساتے رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ بندہ ہے کہ جو اسے قبول کرے یا چھوڑ دے، لے لے، ایکسیپٹ کر لے، یا اسے فراموش کر دے۔ میں نے اس سے پہلے کی مجلسوں میں عرض کیا کہ واقعہ کربلا ہر پہلو سے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہر پہلو سے آئیڈیل ہے۔ انسان کو انسان بنائے رکھنے میں کربلا کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے جب یزید نے کہا کہ آپ ہماری بیعت کر لیں پھر آپ آزاد ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا میں تیری بیعت نہیں کروں گا، میں حسین ہوں، یزید نہیں کہا، نہیں، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی، یعنی ہر زمانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک پیغام دے دیا ہے کہ جس کے اندر وحدانیت اور خدائی خوف موجود ہے وہ کبھی اپنے زمانے کے یزید سے ہاتھ نہیں ملائے گا، بیعت نہیں کرے گا۔ آج یہی وجہ ہے، آج زمانے کے یزید موجود ہے، اسرائیل کی شکل میں، یہودیوں کی شکل میں، عیسائیوں کی شکل میں موجود ہے۔ اس زمانے کے حسین جیسے بھی موجود ہیں، جب یزید جیسے لوگ موجود ہیں، حسین جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ حسین جیسے لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں قتل تو کر سکتے ہو لیکن ہمیں جھکا نہیں سکتے، ہم باطل کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔
اور حق اور باطل کے لیے بہت ساری آیات بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر حق اور باطل کے لیے اور حق اور باطل میں فرق بتایا ہے، اور انسان کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اسلام ہی سکھا رہا ہے۔ واقعہ کربلا سے آپ ہر درس لے سکتے ہیں، ہر درس واقعہ کربلا میں۔ اگر آپ کو محبت کا درس دیکھنا ہے تو کربلا میں، جذبہ قربانی دیکھنا ہے تو کربلا میں، جذبہ سخاوت دیکھنا ہے تو کربلا میں، آپ کو شجاعت دیکھنا ہے تو کربلا میں، آپ کو صبر دیکھنا ہے تو کربلا میں، آپ کو عبادت دیکھنا ہے تو کربلا میں، آپ کو محبت دیکھنا ہے تو کربلا میں، آپ کو رشتے دیکھنا ہے تو کربلا میں، رشتوں کی منزلت دیکھنا ہے تو کربلا میں، اور صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی کا جذبہ دیکھنا ہے تو بھی کربلا میں دیکھنا ہے۔ مسلمان ہیں، اسلام کو بچانے آئے ہیں، یہ مسلمان ہیں اسلام کو مٹانے آئے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ مسلمان جو خود کو صرف مسلمان کہہ رہے ہیں، اور یہ مسلمان ہیں جو خدا کی نظر میں مسلمان ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ جب انسان ان چیزوں پر چلتا ہے، یعنی نماز قائم کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے انہی لوگوں کے ساتھ رہنا۔ آج ہم کربلا والوں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیوں ہیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو نماز سے اور صبر سے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کربلا میں صبر دکھ رہا تھا۔ تم اسلام مٹانا چاہتے ہو، ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو، ہمارا گھر اجاڑنا چاہتے ہو، ہمارے پاس صبر ہے، ہمارے پاس صلاۃ ہے، نماز ہے، ہم نماز کے ذریعے سے اسلام کو بچائیں گے، ہم صبر کے ذریعے سے بچائیں گے۔ تم مٹانا چاہتے ہو۔ اچھا، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے، تاریخ گواہ ہے، جو لوگ اسلام مٹانے آئے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی صبر کیے بیٹھے تھے۔ صبر کس بات کا تھا؟ ان کا صبر یہ تھا کہ جلدی سے یہ ختم ہو اور ہمارا سب کا پیمانہ ٹوٹ جائے، ہم چلے جائیں۔ یہاں یہ صبر تھا کہ تم جتنا بھی ظلم کر لو گے، ہم تمہارے ظلم سے تھکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تمہارے ظلم سے پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے ہر زمانے کے لیے کئی فتویٰ دے دیا ہے کہ مجھ جیسے جتنے بھی ہوں گے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے۔ اب انسان کے اندر یزید آیا کیوں؟ اس انسان کے اندر حسینیت کیوں نہیں پنپ پائی، کیوں نہیں آگے بڑھ پائی، یزیدیت کیوں بڑھتی رہی؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان نظام الہی سے الگ ہو جاتا ہے، قوانین الہی سے الگ ہو جاتا ہے، نظام قرآن سے الگ ہو جاتا ہے، انبیاء کی سیرت سے الگ ہو جاتا ہے، انبیاء کی پیروی سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خود کو کہتا تو ہے لیکن وہ ہوتا وہ نہیں ہے۔ آزمائش ہوتی رہی ہے، جناب نوح کے زمانے میں آزمائش ہوئی۔ آج وہی بچے گا جو اس کشتی کے اندر ہوگا، وہ ہرگز نہیں بچے گا جو کشتی سے باہر ہے، کیونکہ آج عذاب الہی آنے والا ہے، اور ہوا یہی۔ اب دیکھیے، جب لوگ کشتی میں آ گئے، کشتی کا دروازہ بند ہو گیا، عذاب آنا شروع ہوا، بارش ہونے لگی، زمین سے پانی ابلنے لگا، یہ سب ہوا۔ کیا کہیں یہ دیکھا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی بچہ کشتی میں لٹک کے بچ گیا ہو یا کشتی پہ چڑھ گیا ہو؟ بڑی توجہ کی بات ہے یہ۔ نہ کوئی لٹک کے بچا، نہ کوئی چڑھ کے بچا، نہ کوئی چھو کے بچا۔ کشتی کے اندر جتنے لوگ تھے وہ فرما بردار لوگ تھے، حکم ماننے والے لوگ تھے، وہ پیروی کرنے والے لوگ تھے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت بھی کشتی نوح کی طرح ہیں، یعنی جو کشتی نوح میں وہی لوگ بچے تھے جو فرما بردار تھے۔
آج بھی اہل بیت علیہ السلام اسی کی سفارش کریں گے. کشتی اہل بیت میں وہی ہے جو فرما بردار ہے, جو صرف اعلان کر رہا ہے کہ ہم تو بڑی محبت رکھنے والے ہیں, ہم تو بہت چاہتے ہیں اہل بیت کو. نہیں, صرف چاہنے سے کام نہیں چلے گا, فرما برداری کرنا ہوگی, یعنی حکم ماننا ہوگا, اس راستے پر چلنا ہی چلنا ہوگا. اگر ہم نہیں چل سکیں گے تو گویا ہم اس نظام سے الگ ہو گئے. عذاب الہی کی چپیٹ میں آنا ہی آنا ہے. شیطان تو کھلا دشمن ٹہل رہا ہے, گھوم رہا ہے, اور یہ بندہ بہت ساری چیزیں جانتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ اس چیز سے بھاگ جاتا ہے. جب پیغمبر اکرم نے اسلام پیش کیا تو یہودیوں نے ایک جواب دیا. قرآن مجید نے اس کا یہودیوں کو بھی جواب دیا. کہا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور ہمارے دل کے اوپر اللہ نے غلاف لگا دیا ہے, ان کی باتوں کا اثر ہم پر نہیں ہوگا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بند ہیں. اللہ کہہ رہا نہیں, بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر رکھی ہے, بس اب وہ کم ہی ایمان لائیں گے, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انبیاء کو دیکھا, انبیاء کی پیروی کر رہے تھے, انبیاء کے ساتھ چل رہے تھے. آج وہ ہدایت سے دور اور خود کو کہنے کہ ہم تو محفوظ ہیں. ان کا ایک نظریہ اور یہ بھی ہے کہ جنت صرف ہمارے لیے بنی ہے, یہودی اور عیسائیوں کے لیے, باقی دوسرے لوگ جنت میں جائیں گے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. یہ وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے مشکل سمجھا ہے, بلکہ اسلام تو ان کے لیے حل لے کے آیا تھا کہ تمہاری مشکلات کے تمام حل ہمارے پاس موجود ہیں, کیونکہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تو ہو نہیں, ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. جب اس دنیا سے ایک دن جانا ہے تو پھر تمہارے پاس ہوگا کیا, تم کیا لے کے جاؤ گے؟ اس دنیا میں تمہارے پاس کیا ہے؟ اس دنیا میں تمہارے پاس محل ہیں, اس دنیا میں تمہارے پاس گھر ہیں, دولت ہے, بتاؤ کتنے دن رہے گی؟ تمہاری یہ عمر گھٹ کیوں رہی ہے؟ تم جوان کیوں نہیں رہتے ہو؟ بوڑھے کیوں ہوئے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس اتنی چیزیں تو اپنے مرض کا علاج کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ انسان کتنا غافل ہو گیا ہے. اپنے بچپنے کو اس نے جاتے ہوئے دیکھا ہے, اپنی جوانی کو اس نے ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور اپنے بڑھاپے پر موجود ہیں. کل یہی ہڈیاں اتنی مضبوط تھیں, کئی کنٹل انسان اٹھا لیتا تھا, بہت دور تک دیکھتا تھا. آج یہ اندھا ہوتا چلا جا رہا ہے, آج یہ کمزور ہوتا چلا ہے. اب تو غور کر لے کہ کوئی تو طاقت ہے کہ جو تمہیں یہاں تک لے آئی ہے. اس انسان کو اسی لیے منع کیا کہ تم بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, کھانے کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, انہیں مارو مت. جس طرح خدا تمہارا ہے اتنے خدا ان کا بھی ہے. جس نے تم کو رزق دیا, تمہارے باپ دادا کو رزق دیا, وہی ان کو بھی رزق دے گا. اصل وجہ انسان کی غفلت ہے, اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دین اور اپنے ایمان کو بھول جاتا ہے, اور ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے کہ جو انسان کو ذلیل اور خوار کرتی ہیں. مثلا یہ انسان کیا کرنے لگتا ہے؟ اس دنیا میں خود کو تلاش کرتا ہے, اس دنیا میں اپنے لیے بڑا مقام تلاش کرتا ہے, اس دنیا میں حکومت تلاش کرتا ہے. کیا اسے مل جاتی ہے؟ آج کے دور میں آپ دیکھیں حکومت حاصل کرنے کے لیے کتنے ذلیل ترین لوگ آ جاتے ہیں, اور وہ کتنے ذلیل ترین لوگ کتنے کام کرتے ہیں, کیا کیا کام کرتے ہیں. نہ بچوں پر رحم کرتے ہیں, نہ عورتوں پہ رحم کرتے ہیں, نہ بوڑھوں پہ رحم کرتے ہیں. ان کے پاس رحم نہیں ہے, ان کے پاس صرف حکومت حاصل کرنا ہے.
حکومت کا نیا نظام ہمیں بنانا ہے تاکہ ہم پوری دنیا پر حکومت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ تم کتنے دن تک حکومت کر سکتے ہو۔ حکومت اللہ کے اختیار میں ہے، حکومت اللہ جسے دینا چاہتا وہ دیتا ہے، اور صاحبان ایمان کو جب وہ حکومت دیتا ہے تو پھر ان کی حکومت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو زمانہ سوچتا ہے، زمانہ بولتا ہے کہ یہ تو اللہ والے ہیں، ان کے پاس خدائی طاقت ہے۔ امام خمینی کی تسبیح بھی آج بھی لوگ سوچ رہے ہیں کیا تسبیح سے کیا کیا کرتے تھے۔ رہبر معظم آغا خامنہئی کو آج بھی لوگ سن رہے ہیں کہ یہ کب کیا کہنے والے ہیں۔ مرجع عالی قدر آغا سیستانی کے لوگ منتظر رہتے ہیں یہ کب بولیں گے اور کیا بولیں گے، دنیا ہل نہ جائے، اور دنیا ہل گئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ تم تلوار اور تیر اور توپ کے ذریعے سے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے، جسموں پہ تو کر سکتے ہو زبردستی، لیکن دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ متقین ہیں کہ جن کی حکومت دلوں پر ہے، یہ صالحین ہیں جن کی حکومت دلوں پر ہے۔ ان کو یہ طاقت ملی کہاں سے؟ طاقت کربلا سے ملی ہے۔ ان بوڑھوں کو، ان بزرگوں کو طاقت کہاں سے ملی ہے؟ کربلا سے ملی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کے طاقت ملی ہے۔ ان جوانوں کو طاقت کہاں سے ملی ہے؟ کربلا سے ملی ہے۔ کربلا کے جوانوں کو دیکھ کے طاقت ملی ہے۔ جناب علی اکبر کو دیکھ کے جوان طاقتور ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کربلا ہر لحاظ سے ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور جہاں تک ممکن ہو کربلا والوں سے منسلک رہیں، ٹچ میں رہیں، ساتھ رہیں، اپنی زندگی کا ہر پہلو آپ کربلا سے جوڑ کے رکھیں، ہر دن ہر لمحہ کربلا سے جوڑ کے رکھیں۔ اگر ہم کربلا سے جڑے ہیں گے تو خدا سے جڑے رہنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، کیونکہ کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ ساری دنیا اللہ سے کہہ رہی کہ خدا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، نمازیں پڑھ کے تو راضی ہو جا، روزے رکھ کے تو راضی ہو جا، خیر و خیرات کر کے تو راضی ہو جا، راتوں کو تیری راستے میں کھڑے رہ کے تو راضی ہو جا۔ اس کی راہ میں محنت کر رہے ہیں لوگ اس کو راضی کرنے کے لیے۔ کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا تم سے تو راضی ہے، تم جو محنت کر رہے ہو خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو یہاں آ کے دیکھو اگر اس راستے پہ چلو گے تو خدا تم سے بھی کہے گا راضیتم مرضیہ، اب تم مجھ سے راضی ہو جا میرے بندے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کر رہی ہے، یہ کر کے وہ کر کے یہ کیے چلے جا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب میں تو تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی۔ کون سی لاجک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیوں اللہ کہہ رہا ہے راضیتم مرضیہ، اب تم مجھ سے راضی ہو جاؤ؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کے اس کام کو انجام دے رہا تھا، اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے اس قانون کو بچا رہا تھا جس سے توحید ثابت ہوتی، جس سے اس کا وجود ثابت ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے خدا دوسرے ذریعے سے بھی لیکن اپنے کو پہچانوا سکتے ہیں، لیکن یہ بہترین ذریعہ تھا کہ انسانوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کی معرفت حاصل ہو لوگوں کو۔ یہی چیزیں جو دل سے قبول کرنے کی ہیں، دل سے معرفت حاصل ہونے کے لیے۔ اور جب دل سے معرفت ہو تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان معرفۃ بالقلب واقرار باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان دل سے ماننے کی چیز ہے، معرفت کی چیز ہے، زبان سے اقرار کی چیز ہے، پریکٹیکلی پھر اس پر عمل کرنے کی چیز ہے۔ ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اسلام کے حوالے کریں، ہماری مشکلات کے سارے حل موجود ہیں۔ آپ کو جو بھی مشکل ہے، مثلا شادی کی مشکل ہے کہ انسان کیا کرے، پروردگار عالم نے اس کے لیے محرم نامحرم، نیک اور بد، کون کس سے شادی کرے گا، کس کے ساتھ رہے گا، تمام چیزیں بتائی ہیں۔ تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہو، قرآن سے پوچھو۔ تمہاری سوسائٹی کیسے مینٹین ہو، قرآن سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو۔ تم اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہو، قرآن سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو۔ ان کی سیرت کو دیکھو اور قرآن کو پڑھو،
ان کی سیرت پر عمل کرو، قرآن کو پڑھو۔ اب آپ یہ دیکھیں ان کے گھر میں جو کنیزیں بھی آئی ہیں یا جو لوگ آئے جنہوں نے غلامی اختیار کی کہ ہم آپ کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں، جناب سلمان ہوں، جناب ابو ذر ہوں، جناب عمار یاسر ہوں، یہ لوگ کون ہیں؟ یا ان کے گھر میں جو کنیزیں آئی ہیں جناب فضہ ہوں، انہوں نے ان کے گھر سے کیا لیا؟ انہوں نے ان کے گھر سے قرآن لیا۔ اور کیسے لیا؟ اب جب کوئی ان سے گفتگو کر رہا ہے تو یہ قرآن کی آیت میں جواب دے رہی ہیں۔ کیا یہ ساری چیزیں صرف پڑھنے اور سننے کے لیے ہیں یا عمل بالارکان بھی ہے؟ ان رکنوں پر عمل کرنا بھی ہے؟ نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمارے گھر میں نام فضہ رکھ لیتے ہیں لیکن صفت فضہ کی نہیں بتاتے، نام سلمان رکھ لیتے ہیں لیکن سلمان کی صفتیں بھی بتائیں، جناب سلمان نے کیا کیا، یہاں تک کیسے پہنچے، السلمان منا اہل البیت، فیملی میں رسول کی فیملی ممبر کیسے بنے، یہ صفتیں بھی ہمیں بتانا چاہیے، یہ چیزیں بھی ہمیں بتانا چاہیے۔ جناب فضہ کا کیریکٹر، ان کا کردار ہمیں اپنی بچیوں کو بتانا چاہیے کہ وہ حافظ قرآن تھی، پہلے سے تھی یا آ کے بن گئیں۔ تمہارے پاس تو موقع ہے، قرآن ام الکتاب ہے، تمام کتابوں کی ماں ہے، تمام کتابوں سے افضل ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، نور ہے یہ کتاب، ہدایت ہے یہ کتاب، صراط مستقیم ہے یہ کتاب۔ پھر بھی ہم اس کتاب سے نزدیکی نہیں رکھتے ہیں، دوری ہے۔ اعلان کرتے ہیں ہم وہ انسان ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہیں کہنے سے اور ساتھ ہیں ساتھ رہنے سے بڑا فرق ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہم اس حکم پر چلیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کا کیریکٹر اپنائیں، اگر ان کے ساتھ ہیں اس زبان کو ہم اپنائیں، اگر ان کے ساتھ ہیں اس گھر کو ان کا گھر جیسا تھا اپنا گھر بنائیں، اپنے بچوں کو ایک ٹاپک پر گفتگو کریں۔ ہمارے یہاں یہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں گفتگو کچھ اور ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت علم حاصل ہو جاتا ہے تو لوگ ناول پڑھتے ہیں، ابھی تو ناول کا زمانہ وہ چھوڑ کے لوگ فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں، لیکن کسی دن یہ راضی نہیں کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو آج ہمیں راضی کرنا ہے۔ ہر روز یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں خدا کو راضی کرنا ہے۔ اگر خدا راضی ہو جائے گا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خدا راضی نہیں ہے تو انسان شرابی کبابی زندگی تو اللہ نے دی ہے، سب کو دی ہے، لیکن وہ زندگی جو خدا کے لیے ہو، وہ حیات جو خدا کے لیے ہو، وہ لمحات جو خدا کے لیے ہوں، وہ قیام جو خدا کے لیے ہو، وہ رکوع جو خدا کے لیے ہو، وہ سجدہ جو خدا کے لیے ہو۔ کبھی کبھی انسان سجدہ کرتا ہے لیکن خدا کا نہیں ہوتا، وہ رکوع میں گھنٹوں کھڑا رہتا ہے، رکوع میں رہتا ہے لیکن وہ خدا کے لیے نہیں ہوتا، بہت صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن وہ خدا کے لیے نہیں ہوتا، مال بھی ضائع چلا گیا، وقت بھی ضائع ہو گیا لیکن خدا کو پسند ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ جب انسان سوچتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ سوچتا ایمان کی باتیں ہیں، کرتا بے ایمانی کی باتیں ہیں۔ سوچتا حق کی بات ہے اور کرتا ہے ناحق کی بات۔ سوچتا اللہ کو ہے اور کام شیطان کا کرتا ہے۔ تو انسان جب اس منزل پر آتا ہے، اب سجدہ کرنے آیا تو سجدہ تو کیا اس نے، خدا کا نہیں ہوا، کیونکہ اگر سجدہ خدا کا ہوگا تو پھر یہ سجدے کے ذریعے سے، اس نماز کے ذریعے سے انسان برائیوں سے رک جائے گا۔ برائی بھی کر رہا ہے اور سجدے میں بھی پڑا ہے اور عبادت نماز صلاۃ کر رہا ہے، تو اس کی صلاۃ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس صلاۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ صلاۃ یہ نماز پڑھے گا برائیاں بھاگ جائیں گی۔ جیسے کہیں بدبو آ رہی ہے، آپ نے فوراً ہی عطر چھڑکا، سینٹ چھڑکا تو بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو گناہ ہماری زندگی میں مثل اسی بدبو کے ہیں، اس کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے تب تک یہ بدبو آتی رہے گی، یہ گناہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔
آل محمد کی سیرت اگر ہم دیکھیں، اپنے بچوں کو روز تھوڑا تھوڑا بھی پڑھائیں، پیغمبر کی سیرت کو، انبیاء کی سیرت کو، جناب آدم کی سیرت سے لے کے ان پہلوؤں پر ہم اپنے بچوں سے گفتگو کریں کہ دو بیٹے جناب آدم کے، ایک نیک نکل گیا ایک بد نکل گیا، اتنا بد نکلا اس نے سگے بھائی کا قتل کر دیا، کیوں؟ اس پر ڈسکس کریں، ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کریں آخر وہ اتنا گمراہ کیسے نکل گیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ جناب نوح جب اپنے بیٹے کو بلاتے رہے، بیٹا غرق ہو جاؤ گے، نہیں آیا، ہم پہاڑ پہ چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، نبی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیا نبی کی پرورش میں کوئی کمی تھی؟ نبی کے پالنے میں کوئی کمی تھی؟ نہیں۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے جب آگے نکلا تو وہ شیطان کو اس نے اپنا ولی بنا لیا، شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا۔ واقع کربلا میں بھی یہی ہے، ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی بنایا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جو لوگ اللہ کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اگر وہ کہیں اندھیرے میں چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ انہیں اجالے میں لے آتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے شیطان کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا سرپرست بنا لیا، اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ اجالے میں بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہمیں پسند نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے ہم کو، کیونکہ سجدہ کریں گے ہمارا کہے کہ لیکن ان کی نیت کچھ اور ہوگی۔ کربلا میں یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، ایک طرف حزب شیطان ہے، ایک طرف حزب اللہ ہے، حزب الہی اللہ کی فوج ہے، ایک طرف شیطان کی فوج ہے۔ شیطان کی فوج کیا چاہ رہی ہے؟ کہ اللہ کی فوج کو ہم مغلوب کر دیں۔ غالب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سامنے والے کا مرڈر کر دیا، مار ڈالا، قتل کر دیا۔ غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرا ہے وہ تم سے زیادہ اونچا ہو گیا۔ تم حزب اللہ کو ختم کرنے آئے تھے، حزب الہی کو، اللہ کی فوج کو مارنے آئے تھے کربلا میں، شیطان کی پوری فوج لے کے آئے تھے۔ ہر دور میں اسی طرح یزیدی آتے رہے، شیطان کی فوج لاتے رہے، اور اللہ کی فوج نہ اس زمانے میں مغلوب ہوئی، نہ آج کے زمانے میں مغلوب ہے۔ ظلم و ستم کے انتہا کر دی، حد کر دی ظلم و ستم کی۔ کربلا میں ظلم کی انتہا ہوئی ہے، ایسا ظلم اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ماؤں کے سامنے ان کے جوانوں کو شہید کر دیا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے گھروں میں آگ لگا دی جائے، مال و اسباب لوٹ لیا جائے اور دیار بدیار پھرایا جائے۔ بازاروں میں، درباروں میں جن بے غیرتوں نے آل محمد پر بہت ظلم کیے ہیں۔ بازار کوفہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہو رہا تھا تو امام سجاد علیہ السلام نے سلام کیا۔ شہزادی نے پوچھا، بیٹا یہاں کس کو سلام کر رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں، کوفے کے دروازے پر ہمارے چچا مسلم کا سر ہے، مسافر پہ وہ ظلم۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں گزر رہا تھا تو کوئی کھجور پھینکتا تھا صدقے کے، کوئی باغی کہتا تھا، اور آگے آگے شہداء کے سر نو کے نیزہ پہ تھے۔ عجیب جملہ ہے، جو تماشائی تھے، تماشا دیکھنے والوں نے ایک جوان کا سر دیکھا نو کے نیزہ پر، چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ کہا کاش اس جوان کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی۔ ام لیلہ تڑپ گئی۔
یہ ماں موجود ہے. چھوٹے بچے جو اونٹوں پر بندھے ہوئے تھے نہ جانے کتنے راستے میں گر کے شہید ہو گئے. اور یہ قافلہ بازاروں سے جب گھمایا جا رہا تھا، صرف یہ نہیں کہ بازار سے لے جا رہے ہیں بلکہ خوشیاں منائی جا رہی تھی، شادیانے بجائے جا رہے تھے. اس قافلے کو دربار میں جب پیش کیا گیا ہے، عجیب منظر تھا. ظالم تخت پہ تھا اور یہ مظلوم سامنے قیدی بنے کھڑے ہیں. یزید کے دربار کا ایک عجیب منظر ہوا تھا. جب یہ قیدی کھڑے تھے، حسین کی 4 سال کی بچی جس کا ایک ہاتھ رسی پہ تھا، ایک ہاتھ چہرے پہ تھا، اور ظالم پوچھ رہا تھا یہ بچی کون ہے. شمر ملعون نے کہا یہ حسین کی بچی ہے. کہا اس کا گلا کھول دو. بچی تڑپ گئی. ظالم میرا کوئی نامحرم ہاتھ نہ لگائے. اگر میرا گلا کھلوانا ہے تو میرے بھائی سجاد سے کہہ دو وہ گلا کھولے. رسی کھولی گئی. ظالم نے کہا سنا تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے تھے. ظالم ہر باپ اپنی بیٹی سے دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے. میرا باپ عجب تھا، جب تک میں اس کے سینے پہ نہیں سوتی تھی میرے بابا کو نیند نہیں آتی تھی. اے بی بی تم اپنا بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ اس خان سے جب کپڑا ہٹایا گیا، تش سے جب کپڑا ہٹا، باپ کے سر کو دیکھا، چاہا کہ دوڑ کے اٹھا لے. ظالم نے تازی آنے سے روک دیا. اے سکینہ اگر تمہارے بابا چاہتے تھے تو تم نہ جاؤ بابا کو بلاؤ. جلا ہوا دامن پھیلایا. اے بابا یہ ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے. وہ سر حسین بلند ہوا، سکینہ کے جلے ہوئے دامن میں آیا. اے بابا ظالم نے تماچے مارے. اے بابا ماں پھوپھیوں کی چادریں چھین لی، ہمارے خیموں میں آگ لگا دی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی بحق الزہرا بیہا و بالہا و بنیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.